حاضرین محترم، صاحبان ذوق سلیم، میرات کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آنے لگے تو اللہ کریم نے ایک تحفہ محبوب کو عطا کیا۔ ایسا تحفہ ملا جس میں حسن ہی حسن ہے، جس میں عظمت ہی عظمت ہے، نورانیت ہی نورانیت ہے، جو قبر کا ساتھی ہے۔ ایسا تحفہ کہ جو پل صراط کا ساتھی ہے، جنت کا ساتھی ہے، دل کا سرور ہے اور آنکھوں کا نور ہے، جو عبادت بھی ہے اور ورزش بھی ہے، جو مومن کی پہچان بھی ہے اور آن بھی ہے، مومن کی جان بھی ہے، جو قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ کون سا تحفہ ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں؟ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے، صحابان ذوق سلیم، جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ جب تک ایک مسلمان کے جسم میں جان باقی ہے، سوائے شرعی عذر کے معاف نہیں ہے نماز۔ جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کی روشنی غائب کر دیتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے حکم ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف کے ارد گرد مضافات میں سے ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، کس وجہ سے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جب رات کو میں سوتا ہوں تو میرے گھر کے صحن میں میرا ایک اونٹ ہے، وہ عجیب سی آوازیں نکالتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں پریشان ہوں اس بات سے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہے۔ حضور، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں بتانے کے لیے کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ ثابت ہوا کہ عقیدہ یہ تھا اس آنے والے شخص کا کہ اللہ کا نبی تو جانوروں کی بولیاں بھی جانتا ہے، اللہ کے نبی کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے اونٹ کو لے کے آؤ۔ جب وہ اونٹ لے کے آیا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ اونٹ آیا، میرے نبی نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ تیرا مالک کہتا ہے کہ رات کو تو عجیب قسم کی آوازیں ڈراؤنی نکالتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب سنیے حاضرین محترم، اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ وہ اونٹ حضور کے پوچھنے پر عرض کرنے لگا، بول اٹھا، اونٹ جانور تھا، بول اٹھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، جب میرا مالک رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے تو اس کی چارپائی کے نیچے آگ جلتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے، اور میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ خواب غفلت میں، عالم مدہوشی میں سویا ہوا ہے اور آگ اس کی چارپائی کے نیچے جل رہی ہے۔ تو میں آگ کو جب دیکھتا ہوں تو پھر میں روتا ہوں اور دل ہی دل میں یہ بات اپنے مالک کو کہتا ہوں کہ کاش کبھی تو نماز عشاء پڑھے بغیر نہ سو، نماز پڑھ کے سو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور نے فرمایا کہ عشاء کی نماز تو نہیں پڑھتا، تیرا جانور اونٹ جو ہے یہ تیری وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ حضرات، اس زندگی میں اور کیا ہے؟ زندگی اللہ کے احکامات میں گزارنی چاہیے۔ بے نماز کی سزا، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 15 سزائیں دیتا ہے۔ 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، 3 قبر سے نکلتے وقت، قیامت کے دن۔ دنیا میں ملنے والی سزائیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دی جاتی ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی عمل کا اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمان کی طرف اٹھائی نہیں جاتی، اس کو نیک لوگوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا۔ اور بات یہ ہے کہ موت کے وقت سزا
بے نمازی کو کیا ملتی ہے؟ ذلیل ہو کر مرتا ہے، بھوک کی حالت میں مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے۔ اگر دنیا کے تمام سمندروں کا پانی اسے پلا دیا جائے تو پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ قبر میں پہنچنے والی سزائیں کون سی ہیں بے نمازی کے لیے؟ بے نمازی کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی قبر میں آگ جلائی جاتی ہے صبح و شام۔ بے نمازی کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کیا جاتا ہے جس کا نام شجاع ہے، آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے، ہر ناخن ایک دن کی مسافت کے برابر لمبا ہے، اور وہ میت کو ڈستا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو تجھ پر مسلط کیا ہے اس لیے کہ دنیا میں تو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بے نمازی محشر میں کیسے آئے گا؟ حساب کے وقت سختی ہوگی، رب تعالیٰ کی اس کے ساتھ ناراضگی ہوگی، جہنم میں اس کا داخلہ ہوگا۔ الصلاۃ وعماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن ترکہا فقد ہدم الدین، پس جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ حضرات، قیامت کو بے نمازی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ جس دن پردہ اٹھایا جائے گا، ایک ساق سے سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، اس دن سجدہ نہ کر سکیں گے، آنکھیں ندامت سے جھک جائیں گی جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے۔ بے نمازی قیامت کے دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی قیامت کے دن نمرود، حامان، شداد، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ سانپوں کی وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بے نمازی کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو لم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، طرح طرح کے موذی جانور ہیں، ہر سانپ اونٹ جتنا بڑا ہے، لمبائی اس کی ایک ماہ کی مسافت جتنی ہے۔ بے نمازی کو ڈسے گا، اس کا زہر 70 سال تک جسم میں جوش مارتا رہے گا، گوشت گل کر ہڈی سے جیسے جدا ہو جاتا ہے، اس طرح اس کا حشر ہوگا۔ جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، دوزخیوں سے سوال ہوگا اس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا ہے؟ وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو لہذا ہم سب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نماز پڑھنے سے حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک مومن کی معراج یہی ہے کہ وہ نماز پابندی سے پڑھے۔